اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 3 اعجوبہ یعنی تعجب والی باتیں، اس میں کچھ واقعات ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، ہر پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایک واقعہ بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ آپ دیکھ لیں، قرأ بعض المغفلین فی بیوت بالرفع فقال له شخص یا اخی انما القراءة فی بیوت بالجر فقال مغفل اذا كان اللہ سبحانہ وتعالی قال فی بیوت اذن اللہ ان ترفع تجرها انت لماذا۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے پہلے واقعے کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تعجب والی باتیں یا عجیب باتیں، بعض غافل لوگوں نے پڑھا فی بیوتن رفع کے ساتھ، تو اس کو ایک شخص نے کہا اے میرے بھائی، قرأت تو فی بیوتن ہے جر کے ساتھ، تو اس غافل آدمی نے کہا جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، تو اس کو جر کیوں پڑھ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے اعجوبہ، اس کا معنی ہوتا ہے عجیب بات، ایسی باتیں جن کو سن کر تعجب آئے۔ تو چونکہ یہ سارے واقعات جو کہ سبق کے اندر ذکر کیے جائیں گے وہ سارے ہی تعجب والے عجیب واقعات ہیں، اسی لیے اس سبق کا عنوان ہی اعجوبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے اعاجیب، پہیلی بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، قرأ یقرأ پڑھنا، مغفل غفل یغفل، اور اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، غفلت میں ڈالا ہوا شخص۔ اور بیوت یہ جمع ہے بیت کی، گھر کو کہا جاتا ہے۔ رفع یرفع رفعن کسی چیز کو بلند کرنا، اور اس کے بعد قرات یہ اسی قرأ یقرأ قراتن کا مصدر ہے اس کا، اور جر یجر اس کا مطلب ہوتا ہے جر دینا۔ تو مغفل نے کیا کہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اس کے لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس واقعے کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس عجوبے کا حاصل یہ ہے کہ رفع یرفع کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ آتا ہے پیش دینا، اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے بلند کرنا۔ یہ دو معنوں میں رفع یرفع استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہاں پر بھی یہ ترفع، یہ رفع یرفع سے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا۔ وہاں پہ جو ترفع ہے یہ بلند کرنے کے معنی میں ہے، پیش دینے کے معنی میں نہیں ہے کہ بیوت کو آپ نے پیش دینا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا کہ وہ ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے انہیں بلند رکھا جائے۔ گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، اور ان کی بلندی یہ ہے کہ اس کے اندر جنبی داخل نہ ہو، اس کے اندر حیض والی عورت داخل نہ ہو، اس کے اندر کوئی ناپاک چیز داخل نہ ہو، اس میں شور و غل نہ مچایا جائے، دنیاوی کام کاج کی باتیں کرنے کے لیے وہاں پر نہ بیٹھے جائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند رکھا جائے، ان سارے عیوبات سے پاک رکھا جائے۔ تو ایک ناسمجھ اور بیوقوف آدمی نے ترفع وہاں پر تھا بلندی کے معنی میں، اس نے اس کو سمجھ لیا پیش دینے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بیوت کو مرفوع پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس لیے پھر اس نے فی بیوتن، بیوت جا کے اس کے اوپر جر پڑھنا تھا، فی حرف جر کی وجہ سے اس نے جر کے بجائے رفع پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک شخص نے اس کو سمجھایا کہ بھئی ایسے نہ پڑھو، قرآن مجید کی جو قرأت ہے فی بیوتن ہے، بیوتن نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پھر آگے سے یہی دلیل لی اور کہا کہ دیکھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں اللہ نے اجازت دی ہے ان ترفع، یہ کہ اس کو رفع دیا جائے، حالانکہ ان ترفع اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو بلند کیا جائے۔ تجرها انت لماذا، تو بیوقوف آدمی اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو جر کیوں پڑھ رہا ہے۔ تجر، اس میں انت ضمیر فاعل ہوگا تجر میں، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بیوت کی طرف۔ تو وہ بیوقوف کہتا ہے کہ تو اس کے اوپر جر کیوں پڑھ رہا ہے جبکہ اللہ نے اس کو رفع پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی غلطی تھی، اللہ نے رفع پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ترفع کا مطلب اس کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ پہلے واقعے کا خلاصہ اور اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ اسی اعجوبے کا دوسرا واقعہ ذکر کریں گے۔